السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیو، آج کے اس چوتھے پارٹ میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پدچی، آپ کا طریقہ، آپ کا کریا اور کاریہ کرم نماز کے اندر کیسا ہوتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز میں کیا کیا عمل کرتے تھے، کیا کیا کاریہ کرتے تھے، سنکشپت میں ہم یہ جانیں گے۔ نمبر 1، لم یکن من ہدیہ الالتفات فی الصلاۃ، ارتھات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، یعنی اپنے دماغ کو، اپنے نظر کو، اپنے درشٹی کو زیادہ ادھر ادھر نہیں کرتے تھے، بلکہ شانتی پوروک، نمرتا پوروک اللہ کو پرتیکش روپ سے اپنے سامنے مان کر کے ہم کو نماز پڑھنا چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ ادھر ادھر جو ہے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ صحیح سے جو ہے یعنی اپنی درشٹی کو صحیح سے کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر اپنی آنکھوں کو بند نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ہم کو بھی آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ آنکھ کھول کے نماز پڑھنی چاہیے۔ نمبر 3، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جاتے تھے تو سر جھکا کے نمرتا پوروک، بنمرتا پوروک، تواضع اور انکساری کے ساتھ جاتے تھے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو لمبی پڑھنا چاہتے تھے، یعنی نماز کو لمبی کر کے بڑی بڑی صورتیں پڑھنا چاہتے تھے اور پڑھتے تھے، تو اچانک پیچھے سے بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی، چیخنے چلانے کی آواز آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز کو ہلکی کر دیتے تھے، نماز کو یعنی چھوٹی کر دیتے تھے، تاکہ اس بچے کی ماں کے اوپر کشٹ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، وہ کسی مصیبت میں نہ پڑے۔ اس طرح سے ہم بھی کر سکتے ہیں اور ایسا ہم کو کرنا چاہیے۔ جو پیچھے مصلی لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے مقتدی لوگ ہیں، بیمار ہیں، اس میں بوڑھے لوگ ہیں، بچے ہیں، تو ان کا بھی ہم کو دھیان دینا چاہیے۔ جو امام ہے اس کو جو ہے ان کو دھیان دینا چاہیے میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے نمبر 4، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو وہ حامل امامۃ بنت ابنتہ علی عاتقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نتنی امامہ کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھتے تھے، کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھتے تھے، اور جب رکوع اور سجدہ میں جاتے تھے تو ان کو زمین پر بٹھا دیتے تھے، رکھ دیتے تھے، اور جب کھڑے ہوتے تھے پھر ان کو کندھے پر رکھ لیتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ کون؟ امامہ یہ کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی بیٹی ہیں زینب، ان کی بیٹی ہیں، یہ ابو العاص بن ربیع کی یہ بیٹی ہیں امامہ میرے بھائیوں۔ تو یہ اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ نمبر 6 میں یہ ہے، نمبر 5 میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز پڑھتے تھے اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آتے تھے تو ان کو بھی گود میں لیتے تھے، اور کبھی کبھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تھے تو وہ آ کر ان کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتے تھے، اور انہی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے سجدے کو بہت لمبا کر دیتے تھے تاکہ وہ گرنے نہ پائیں، اور وہ جو ہے مطلب خوش ہو جائیں، اور جو ہے ان کو کوئی تکلیف یا کوئی جو ہے چوٹ جو ہے ان کو نہ لگے۔ تو اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچے مسجد میں جاتے ہیں، تھوڑا شور کرتے ہیں، لوگ بھگا دیتے ہیں ان کو باہر۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے۔ چھوٹے بچے، ان کی فطرت ہے، عادت ہے کہ وہ شور کریں گے، سمجھانا چاہیے، ان کو نماز پڑھنے دینا چاہیے میرے بھائی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم کو کہ ان کو ہم مسجد سے بھگا دیں، کیونکہ وہ کل ہمارے وارث ہوں گے اور وہی کل جو ہے مسجد کو آباد کریں گے۔ تو ہم کو اس طرح سے سوچنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، اور اس طرح سے بچوں سے پیار محبت کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے جو ہے ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ مارگ درشن اور پردرشن کیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آدرش ہے، جو درشٹانت ہے، جو اداہرن ہے، ہم کو اس کو اپنے جیون میں لانا چاہیے۔ اسی طریقے سے نمبر 6، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور ایک بار ایسا ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے جو ہے آپ آگے بڑھے اور جا کے دروازہ کھول دیا۔ اس سے علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر انسان بہت قریب ہے دروازے کے اور 1-2 قدم چل رہا ہے اور جا کے دروازہ کھول دے رہا ہے، تو دروازہ کھول کے وہ اپنی نماز جو ہے وہیں سے جاری رکھے گا، اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر زیادہ حرکت کیے، زیادہ چل دیے ادھر ادھر، ہمارا جسم قبلہ کی طرف سے دوسری طرف پھر گیا، تو ایسی صورت میں پھر ہم کو نماز جو ہے نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر ہے، اگر ہم سانپ بچھو کو بھی مارنے کا حکم ہے، تو اگر اس کو مار رہے ہیں اور ہم زیادہ مشغول ہو گئے، زیادہ
व्यस्त हो गए किसी दूसरे काम में तो फिर हमको नए सिरे से नमाज़ पढ़नी है। अगर हल्की फुल्की बात हो जाए तो उससे जो है हम अपनी नमाज को जारी रख सकते हैं, हमारी नमाज नहीं टूटेगी। नंबर 7, वकाना यरुद्दुस्सलाम फ़ी स्सलाति बिल इशारा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर सलाम का जवाब इशारा यानी संकेत से देते थे। वैसे तो नमाज के अंदर जो है सलाम नहीं करना चाहिए, अगर कोई सलाम कर लिया है तो मुंह से नहीं बल्कि इशारा से उसको हम जवाब दे देंगे। और बेहतर यह है कि आदमी नमाज में अपना ध्यान लगाए और इन तमाम बातों से अपना दूर रहे। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ संकेत करके हाथ के इशारा से किसी का जवाब दे दिया तो उसकी नमाज नहीं टूटेगी। हाँ, अगर मुँह से कुछ बोल देगा तो उसकी नमाज जो है टूट जाएगी। इसी तरीके से नंबर 8, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर कभी कभार फूंक भी मार देते थे। अगर ज़मीन पे गर्द है, गुबार है, धूल मिट्टी है तो मारते थे। और कभी कभी जो आवाज़ भी निकालते थे, अगर किसी कुछ आवाज़ पड़ गई, कोई कुछ कह रहा है तो यानी कुछ ऐसी आवाज़ जिससे पता चल जाए कि हाँ मतलब मैं नमाज में हूँ बोल के, इस तरह से इस तरह से आवाज़ हम निकाल सकते हैं और इशारा कर सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात है। अगर ज़्यादा कोई यानी ऐसे लफ्ज़ बोल दिए तो हमारी नमाज जो है उससे टूट जाएगी। और ख़ास तौर से नफिल नमाज़ों के अंदर जो है, नफिल नमाज़ों में हम कुछ इस तरह के इशारे करके यानी कुछ तस्बीहात से भी हम संकेत कर सकते हैं कि हम नमाज में हैं और जो है आप मत बुलाइए बोल के। तो और अगर ऐसी बात नहीं है तो इंसान हत्तल इम्कान कोशिश ये करे कि नमाज में अपना ध्यान लगाए, अपने नमाज में ध्यान लगाए। और अगर ज़्यादा हरकत कर दी, ज़्यादा कुछ बोल दिया तो उसकी नमाज भंग हो जाएगी, उसको नए सिरे से फिर नमाज पढ़नी पड़ेगी। नंबर 9 क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नंगे पैर नमाज़ पढ़ते थे और कभी जूते में भी नमाज़ पढ़ते थे। ये सही हदीस से प्रमाणित है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूता पहन के नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है, क्योंकि यहूदी लोग जो है वो जूता पहन के नमाज़ नहीं पढ़ते। आपने उनकी मुखालफत, उनकी विपरीत काम करने का हमें आदेश दिया। तो अगर जूता पाक और साफ़ है, उस पर गंदगी नहीं लगी है, नापाकी नहीं लगी है, तो हम जूते को पहन के नमाज़ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। नंबर 10, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी एक कपड़े में नमाज़ पढ़ते थे और कभी 2 कपड़े में और कभी 2 कपड़े से ज़्यादा भी होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें नमाज़ पढ़ लिया करते थे। मेरे भाई, हमने क्या बताया कि नमाज के अंदर इस तरह के हम हल्के फुल्के काम कर सकते हैं, इंशाल्लाह कोई हरज की बात नहीं। बस बशर्ते है कि इंसान अपना ध्यान जो है वो नमाज में लगाए। और अगर ज़्यादा हरकत कर दिया, ज़्यादा हिल डुल कर दिया तो फिर जो है उसकी नमाज भंग हो जाती है और फिर उसको नमाज नए सिरे से पढ़नी पड़ेगी। मेरे भाइयों, आइए आगे और जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब नमाज के बाद क्या करते थे। नमाज के बाद आपका जो है क्या कार्य होता था, नमाज यानी सलाम फेरने के बाद। इसमें सबसे पहले यह है कि कान इदा सल्लमा इस्तगफर सलातन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ लेते थे, सलाम फेरते थे, तो सलाम फेरने के फ़ौरन बाद 3 बार अस्तगफिरुल्लाह 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 कहते थे। और हमको भी ये कहना चाहिए। और एक दूसरे हदीस में है कि तकबीर जो है, तकबीर का शब्द है, कहते अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि हम छोटे थे, पीछे नमाज़ पढ़ते थे, तो नमाज़ ख़त्म हो गई तो हम तकबीर के ज़रिए जानते थे कि नमाज़ ख़त्म हो गई है। सहाबा ज़ोर से तकबीर कहते थे तो अल्लाह अकबर कह सकते हैं। और उसके बाद जो है ये 3 बार अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस दुआ को पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। ये दुआ पढ़ते हुए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है टर्न ले करके मुख्तदियों की तरफ अपना चेहरा, अपना रुख कर लिया करते थे। इस तरह से दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी, कभी दाएं तरफ और कभी बाएं तरफ, हम इस तरह से कर सकते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। यानी सलाम फेर के इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए अपने चेहरे को जो है मुक़्तदी की तरफ किया जाए, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नंबर 2, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने मुसल्ले पे बैठे रहते थे यहाँ तक कि सूरज निकल जाता था। सूरज निकलने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहते थे। और इसकी बड़ी फजीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि सूरज निकलने के बाद फिर हम जब नमाज़ पढ़ लेंगे 2 रकात तो उसमें जो है हमें हज और उम्रा का सवाब मिलता है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से नंबर 3, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये दुआएं पढ़ते थे। हमारे यहाँ आज क्या है कि लोग दुआ पढ़ते नहीं, हाथ उठा के दुआ मांगने लगते हैं और फिर चले जाते हैं। और जब ये सुन्नतें जो हैं, जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, जो अस्कार, जो दुआएं पढ़नी है, इसको छोड़ देते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो ये दुआ जानते हैं? मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को, आप लोग ध्यान से सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यानी सलाम फेरने के बाद, इस्तिग़फ़ार के बाद
اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھنے کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد ولا حول ولا قوة الا بالله لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ میرے بھائی یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے، نفل اور سنت کے بعد نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں؟ ہم کو سنت کو زندہ کرنا چاہیے، اور جو سنت سے بات ثابت نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے نمبر 4، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پریرت اور پروتساہت کیا ہے، ہمیں یہ آدیش دیا کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد جو ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہیں۔ یہ سنت، بلکہ اس کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں وہ بتاؤں، بڑا ثواب ہے۔ اور یہ 99 ہو گئے، 33 بار بولیں گے تو تینوں 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں گے۔ اور 34 بار جو ہے کسی کسی روایت میں ہے کہ اللہ اکبر کو 34 بار بھی بول سکتے ہیں، اور یہ دعا جو ہے یہ بہت بہترین دعا ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ میرے بھائیو اب آئیے ہم آگے کیا جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جی آپ کا طریقہ تہجد کی نماز میں کیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کیسے پڑھتے تھے، تہجد، قیام اللیل یا تراویح کی نماز۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تہجد کی نماز عموماً جو ہے یا نفل نماز گھر میں پڑھتے تھے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی تہجد، قیام اللیل، یعنی اس میں اور دوسری نوافل بھی، میں پہلے نوافل کے بارے میں بتا رہا ہوں، اس کے بعد سے تہجد کے بارے میں۔ نوافل یعنی جو فرض کے بعد جو اور دوسری نمازیں ہیں۔ میرے بھائی میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں یہاں پہ کہ حدیثوں کے اندر ایک فرض کا ذکر ہے، دوسرا صلاۃ التطوع، یعنی تطوع کا لفظ ہے۔ فرض کے علاوہ جو دوسرے نماز ہے تطوع نماز ہے۔ اب ہمارے علماء کرام جو ہے اس میں تفریق کرتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ نفل ہے، اس طرح سے۔ فرض کے بعد جو ساری جو نمازیں ہیں وہ نفل ہیں، بس اس میں جس کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کی اس کو سنت مؤکدہ، اس طرح سے یعنی ہم نے تفریق کی ہے۔ ہم کو جتنا بھی ہو سکے ہم کو نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے میرے بھائیوں، اور سنت نماز، نفل نماز گھر میں پڑھیں، اس کا بڑا مہتو ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعت جو ہے پڑھتے تھے، اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ 12 رکعت، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص ہر دن 12 رکعت نماز پڑھتا ہے فرض کے علاوہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ 12 رکعت کون سے ہیں؟ 4 رکعت ظہر سے پہلے، اور اگر 10 مانیں گے تو ظہر سے پہلے 2 رکعت۔ بہتر ہے کہ آپ ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھیں اور پھر ظہر کے بعد 2 رکعت، 6 ہو گئے۔ پھر مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت، 10 ہو گئے۔ اور فجر سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے 2 سنت۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بہت مہتو ہے، اس کو ہمیں ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے میرے بھائیو۔ اسی طرح سے نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی فجر کی نماز کی جو 2 سنت ہیں، فجر کی جو 2 سنتیں ہیں اس کی بڑی پابندی کرتے تھے، بہت دھیان دیتے تھے اس کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکعت الفجر فجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 سنتیں وہ اس سنسار، اس پورے برہمانڈ، پورے وشو اور اس کے اندر جتنی بھی مولیہوان بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ خیر من الدنیا وما فیہا، اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ان سب چیزوں سے اتم ہے، افضل ہے، بہتر ہے، مہان ہے۔ اس کو سب کو فجر کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر میں بھی اور حضر میں بھی، یعنی گھر میں بھی رہتے تھے یا یاترا میں رہتے تھے، پھر بھی جو ہے اس سنت کو نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 4، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر کی نماز یعنی سنتیں پڑھ کے بائیں پہلو جو ہے اپنے دائیں پہلو پہ تھوڑی دیر جو ہے لیٹ کے آرام بھی کر لیا کرتے تھے کبھی کبھی۔ نمبر 5، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے، اور اگر ظہر سے پہلے کی رکعتیں چھوٹ جاتی تھیں تو اس کی قضا جو ہے عصر کے بعد کبھی کبھی اس طرح سے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 6، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، اور کبھی کبھار جو ہے بیٹھ کے پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی کھڑے ہو کے پڑھتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے، بیٹھ کے پڑھتے رہتے تھے، اور پھر جب رکوع کا وقت ہوتا تھا تو پھر کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر جو ہے
کچھ اور قرآن کی تلاوت کر کے پھر رکوع اور سجدہ کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں رات کی نماز، اور بتا دوں میں رات کی جو نماز ہے نا، چاہے اس کو تہجد کی نماز کہہ لیں، چاہے قیام اللیل کہہ لیں، اور چاہے تراویح کی نماز کہہ لیں، یہ سب ایک ہی نماز ہے، ایک ہی نماز کا نام ہے یہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ 8 رکعت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان ہمیشہ 8 رکعت پڑھتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری سے مسلم میں حدیث موجود ہے. 8 رکعت پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت کا بھی وطر، یعنی 5 رکعت کی بھی آپ نے وطر کی نماز 5 رکعت بھی پڑھی، 7 بھی پڑھی ہے ایک ہی سلام سے. تو یہ بھی ثابت ہے، پڑھ سکتے ہیں 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، اور کسی کسی روایت میں 9 رکعت بھی ہے وطر کی نماز. تو اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. لیکن اگر کوئی آدمی زیادہ پڑھنا چاہتا ہے 8 رکعت سے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ایک صحابی نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا رات کی نماز کے بارے میں، تہجد کے بارے میں، تو آپ نے کہا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، 2 رکعت کر کے پڑھو. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى، کہ جب کوئی آدمی صبح ہونے کا، فجر طلوع ہونے کا خطرہ ہو جائے، فجر ادے ہونے کا خطرہ ہو جائے، تو وہ 1 رکعت پڑھ لے، باقی 2 رکعت کر کے جتنا چاہے آدمی پڑھتا رہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے، جو آپ سے ثابت ہے، پرمانت ہے، وہ 8 رکعت ہے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، تو ہم اس میں پڑھ سکتے ہیں. بلکہ اگر ہم وطر کی نماز پڑھ لی ہے پھر بھی اگر اس کے بعد کچھ نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. نمبر 8، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کبھی پرتھم راتری میں، کبھی مدھیہ راتری میں، اور کبھی انتم راتری میں پڑھتے تھے. ارتھات کبھی عشاء کے بعد ہی پڑھ لیتے تھے، اور کبھی آدھے رات گزر جانے کے بعد پڑھتے تھے، اور کبھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی رات کے آخری پہر میں فجر کی نماز سے پہلے، فجر ادے ہونے سے پہلے وطر کی نماز پڑھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، کہ تم اپنی آخری نماز وطر کی نماز بناؤ. یعنی ہم پریاس کریں کہ وطر کی نماز انتم میں پڑھیں، اور اگر کوئی وطر کی نماز پڑھ لیا ہے اور اگر دوسری نمازیں پھر بعد میں نفل پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نمبر 9، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کبھی کھڑے ہو کے پڑھتے تھے اور کبھی جو ہے بیٹھ کے پڑھتے تھے، اور جب بیٹھ کے پڑھتے تھے رکوع کرنا ہوتا پھر کھڑے ہو کے پھر رکوع کیا کرتے تھے. نمبر 10، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند جو ہے غالب آئے، کبھی ندرا کی وجہ سے سو جاتے یا اور کسی پرابلم کی وجہ سے رات کی نماز چھوٹ جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں جو ہے 12 رکعت نماز پڑھتے تھے. اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک ہی آیت پڑھتے تھے اور اسی کو بار بار ریپیٹ بھی کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی. تو ہم ایک آیت کو کئی بار بھی نماز میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی آپتی نہیں ہے. اس طرح سے نمبر 12، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کی نماز پڑھتے تھے، یعنی نفل نماز یا قیام اللیل تہجد کی نماز، تو کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے قرأت کرتے تھے اور کبھی بہت آہستہ قرأت کرتے تھے. کبھی یعنی آہستہ قرأت کرتے تھے اور کبھی زور سے کرتے تھے. تو ہم کو بھی اس طرح سے جو ہے ہم چاہے زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے وطر کی نماز میں یا نفل نماز میں یا تہجد کی نماز میں. نمبر 13، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وطر کی نماز میں جو آپ کی سنت ہے، یعنی عام طور سے، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی یہی پڑھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو پڑھتے تھے جو سورت، وہ ہے سبح اسم ربک الاعلی، ارتھات سورہ الاعلی پڑھتے تھے پہلی رکعت میں. دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے تھے، قل یا ایھا الکافرون. اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد یعنی سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے. اور اسی بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس اس دعا کو 3 بار پڑھتے تھے، اور جب انتم بار یعنی تیسری بار کہتے تھے تو اپنی آواز کو تھوڑا بلند کرتے تھے، تھوڑا اچ سور میں اس کو کہتے تھے. میرے بھائیوں، ہم نے آج کے اس پارٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کاریہ، آپ کا کام نماز کے اندر کیا ہوتا تھا، کیا افعال، کیا جو ہے عمل آپ نماز کے اندر اور نماز کے باہر کرتے تھے، سنکشپت میں ہم نے جانا. انشاءاللہ اب آگے کے پارٹ میں ہم اور باتیں سیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.